ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین جو ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اصحاب القریہ بستی والوں کا قصہ ذکر کیا، پھر ان کے عقائد کے متعلق، پھر اللہ کا اپنی نعمتیں گنوانا، پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، انسان کی تخلیق کا مرحلہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا. آج اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے عقائد کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں، وہ ہر وقت کے لیے اگر انسان پڑھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی یہ نازل ہو رہی ہیں. اصحاب القریہ والوں کے عقائد اور اہل مکہ کے مشرکین جو تھے ان کے عقائد ملتے جلتے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا، اور بیان کیا ہمارے لیے، مثلا مثال، وَنَسِيَ خَلْقَ، ان لوگوں کی جو اپنی پیدائش کو بھول چکے. قال، وہ کہتے تھے، مَن يُحْيِيهَا الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے زندہ کرے گا مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. قل، کہہ دیجئے، یحییہا، وہ زندہ کرے گا، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا. وہو بکل خلق علیم، وہ تو وہ ذات ہے کہ جو تخلیق کے مراحل کو جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے، تم ان مثالوں کو کیوں نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جو ہے بالکل دو ٹوک بات کر دی. ان لوگوں کی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، جسم بوسیدہ ہو جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، یا وہ لوگ جن کے جسموں کو جلا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گوشت جو ہے انسان کا وہ جل گیا، چمڑی ختم ہو گئی، انسان کے پٹھے اور مسل جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ہڈیاں جل کے راکھ میں تبدیل ہو گئی اور پانی میں بہا دی گئی. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قصہ ذکر کیا جس شخص نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے.
قیامت والے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تم نے اس بات کی وصیت کیوں کی مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے؟ وہ شخص کہے گا اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے تیرا قیامت کے دن، آج کے دن، مالک یوم الدین، جس دن کی بادشاہت تیرے پاس ہے، اس دن کے خوف کی وجہ سے کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے زندگی کے اعمال جو تھے وہ بہت برے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی یہی بات بیان فرمائے گا کہ میں تو اس چیز پر قادر ہوں جو ناممکن ہے، میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں میں اسے بھی ممکن کر دیتا ہوں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اس آیت میں علماء تفسیر نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کا عقیدہ کہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا عقیدہ حاضر لوگوں کے لیے کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ہم اپنی پیدائش کو بھول چکے ہیں۔ انسان جب تکبر کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے، اگر انسان کو اپنی تخلیق کا پتہ ہو کہ مجھے کن مراحل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، دو شرمگاہوں سے نکالا گیا ہو اور ایسے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہو، اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو انسان نجس ہو جاتا ہے، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، وہ پانی کا قطرہ نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک آپ غسل نہیں کر لیتے۔ تو اس قطرے سے دو شرمگاہوں سے پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان اپنی تخلیق کے مراحل کو یاد رکھے تو پھر سوچے اور اپنے ہی من میں مر جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، جب انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے تو اس وقت جو ہے انسان پھر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر چل پڑتا ہے۔ جب انسان کے دل میں ہمیشہ اپنی تخلیق کے مراحل ہو تو پھر نہ تو وہ تکبر کرے گا، نہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے دو ٹوک بات یہ بیان فرمائی، یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ میں تو اس چیز پر قادر تھا کہ جب تمہارا نام و نشان موجود نہ تھا۔ کائنات میں کوئی انسان کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، جب پہلی مرتبہ وہ چیز بنانا چاہتا ہے، یہ پنکھا ہے، لائٹیں ہیں، موبائل ہیں، جتنی بھی جدید آلات ہیں، جب پہلی مرتبہ بنانا چیز مشکل ہوتی ہے، ایک دفعہ بن جائے پھر اس کی ہزاروں کاپیاں بنا سکتا ہے انسان، پہلی دفعہ بنانا چیز جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ یحیی الذی انشأها اول مرہ، میں تو پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے سارے مراحل کو جانتا ہے، اللہ بھول نہیں گیا۔ تم مر جاؤ گے تو دوبارہ بھی تمہیں وہ زندہ کر دے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اللہ فرماتے ہیں کہ سبز درخت ہوتا ہے، اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا پانی خشک ہو کر پورے درخت کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ جو سبز درخت ہیں جن کو سکھا کر لکڑی استعمال کر کے ایندھن استعمال کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مراحل جو درخت کی پیدائش کی ہیں، کس طرح ذمہ دار جو ہے، ایک کسان جو ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، لیکن وہ تخلیق کے جو مراحل ہے، دانے کا پھٹنا، اس سے دانے کی جڑ نکلنی، دانے میں سے ایک پتا نکلنا، پھر وہ پتے سے ٹہنی، ٹہنی سے پورا درخت بن جانا، یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں
یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ وہ سبز سے ایک دانے سے، خشک دانے سے سبز درخت، پھر اسی سے پھل پکتا ہے، خشک ہوتا ہے، پھر اسی سے جو ہے اللہ رب العالمین دوبارہ یہ سلسلہ چلتا ہے، ایک بیج کو بیج کر دوبارہ اسے بیج دیا جاتا ہے، پھر اسی بیج سے وہی پودا نکلتا ہے، پھر اس سے لکڑی سے جو ہے وہ آگ تیار کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد تم شعور اور عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔